علیہ الرحمہ کے جانشین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مولانا محمد سالم صاحب قاسمی۔ صدر گرامی قدر، علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، آج کا یہ اجتماع سال اجتماع اور اس موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کا وجود اس ملک کے اندر 1000 سال سے زائد ہونے ہے، اور 1000 سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ آپ اسلام اور مسلمانوں نے اس ملک کے اندر جس امن و سلامتی کا ثبوت دیا ہے، ظاہر ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی چپا اس سے خالی نہیں، کوئی فرد اس کوئی مقام اس سے خالی نہیں ہے کہ امن و سلام کی یہ سب سے بڑی اشاعت آئیں گے، اس سے کہ تاریخ کو ان کے قدم نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ تاریخ کو ان سے قدم چلانے کی کوشش ہے، یہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اس قوم کو اور ان لوگوں کو ظاہر بدترین رسوائی سے دو چار کر دی اس کے اندر۔ یہ ملک کے ساتھ بدخائیں خیرخواہی نہیں کر رہے ہیں، اس سے کہ پھر ملک کو بدنام کرنا یہ ذاکر ایک سے صحیح معنی اور سچے ہندوستانی کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے سچے ہندوستانی کی حیثیت سے ثبوت دیا ہے، ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک اہم نقش ہے جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ جتنی بھی ہو رہی ہے اور جتنے جدوجہد کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی اس کے اندر۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، وہ قومیں کہ جنہوں نے جو دہشت گردی کا الزام آپ پر لگا رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں اگر یہ آئینہ سامنے رکھیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے ساتھ دہشت گردی کر رہی ہیں، اسی اگر قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہود اور نصارہ کو دیکھیے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ شرک کو اختیار کرنے کے بعد اپنی حیثیت کو بجا لیا، اللہ کی کتاب کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد شرک کا ظلم نے اختیار کیا۔ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دہشت گردی کی تاریخ بہت سی کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی تاریخ نہیں ہے۔ دہشت گردی کی تاریخ صرف یہ ہے کہ اس ظلم عظیم کا نام ہے۔ دہشت گردی ظلم عظیم کا نام ہے جس کو قرآن کریم نے ظلم عظیم کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم خدا کے ساتھ ظلم عظیم کر سکتی ہو شرک کرنے کے بعد، وہ اگر میرے ساتھ آپ کے ساتھ ظلم عظیم کرتی ہے تو اس سے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس کے اندر۔ اس کا کام ہی دہشت گردی کرنا، اس کا کام ہی ظلم عظیم کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت کے اندر آپ کو اپنے خدا کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ آپ یا قابل بزرگ اور آپ حضرات مل کر جب اپنے اللہ کے سامنے شکوے کو پیش کر رہے ہیں، ظاہر اس کے اندر یہ شکوہ لائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کو انسان پر ظلم نہیں ہے، ظاہر اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ظاہری کوئی طاقت موجود نہیں، لیکن مادی طاقت سے کچھ نہیں ہوتی۔ جن کے ہاتھوں میں توپیں ہیں، بندوقیں ہیں، ہتھیار موجود ہیں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ان کے مقابلے کو چیزیں لا سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن آپ کے بعد وہ طاقت ہے جس کو عنابت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو توجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ اگر صحیح طور پر آپ نے استعمال کی تو ایک نہیں بلکہ 1000 قومیں بھی اگر مل کر آپ کے مقابلے پر آئیں گی تو آپ یقین کیجیے کہ انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کے قدم چومیں گے اس کے اندر۔ آپ کو یقین اور یقین امت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی امت ہے جن کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آپ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے کہ دین نہیں مٹے گا۔ اگر یہ دین اگر دائمی ہے تو دین کے ماننے والے بھی دائمی ہے، ان کو کوئی مٹانے والا خود مٹ جائے گا۔ اور تاریخ کو گواہی دیتی ہے کہ جس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ میں یہ عمل کیا ہے، وقتی طور پر وہ خوش ہوا، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، مار کے، قتل کر کے، لیکن ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ذلت ناک رسوائی سے تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ آج بھی چنگیز کے قدم ہے، آج بھی ظالموں کے قدم ہے، آج وہ ہجرت کے راستے کو بولتے لگا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے واسطے اختیار نہیں کے قریب آپ کا راستہ امن کا راستہ ہے۔ اسلام نے جو فلسفہ امن پیش کیا، جس کے لیے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جو اس فلسفے کو، جو اس نقطۂ نظر کا حامی ہو، اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام یہ وہ ترین الزام ہے، یہ وہ ترین جھوٹ ہے کہ جس کو کبھی سچائی سے گزار نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے اس صورت کے اندر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ضابطے کے اندر آپ نے راستے اختیار کیا
آپ کے پاس طاقت مادی طاقت نہیں، قوت طاقت نہیں، آپ ہمیں طاقت قوت کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس طاقت ہے ایمان کی، ہمارے پاس طاقت ہے رضی اللہ کی، ہمارے پاس طاقت ہے عنایت اللہ کی. انشاءاللہ یہ طاقت ان بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں کامیاب ہوگی. اس کے یقین کے اندر آپ ضرور رہو تو اس وقت اپنے قلب کے اندر لائے آپ کامیاب ہیں. ظلم و زیادتی کے دور ظالموں کے اوپر لوٹ جاتا ہے اور یہ تاریخ کو الٹا قدم چلانے والے خود مٹ جاتے ہیں. انشاءاللہ مٹیں گے اور مٹ کر رہیں گے اس سلسلے کے اندر. اور آپ انشاءاللہ زندہ ہیں، یہ دین زندہ ہے، یہ فکر کا دین ہے، یہ دین زندہ ہے، اس کے قرآن زندہ ہے، کتاب اللہ زندہ ہے، محمد رسول اللہ کی نبوت زندہ ہے. اور اگر یہ زندہ ہے تو آپ بھی زندہ ہیں. آپ کی زندگی کو چھین نہیں سکتا اس کے اندر. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے مختصر طور پر کہ دیکھنا ہی ہے کہ دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے. دہشت گردی کی بنیاد حقیقت کے اعتبار سے کچھ بھی ہونے کی میں اپنے نقطۂ نظر سے بات سمجھتا ہوں یہ کہ جو نظریہ حیات انسان کا ہوگا، جو نظریہ ہے آپ کا نظریہ حیات اسلام ہے، آپ ہر چیز کو اسلام کے نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں اس کے اندر، دوسرے کے بعد دوسرے نقطۂ نظر ہوگا. لیکن یہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو دنیا کے سامنے دلائل سے چونکہ ثابت نہیں کر پاتے، اس کی برتری کو حاصل نہیں کر سکتے اور غالب نہیں آ سکتے. نتیجہ ہے کہ جو غالب قوت ہے، جو فطر کی قوت ہے، جو دلائل کی قوت اسلام کے پاس موجود ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اس لیے اس کا مقابلہ جب دلائل سے نہیں کر سکتے تو نتیجہ وہ تلوار سے بندوق سے کرتے اس کے اندر، ظلم سے زیادتی سے کرتے اس کے اندر. لیکن عدل و انصاف کا اور کسان کی امن کی سننا ہے حقیقت کا مقابلہ ظلم سے نہیں کیا جا سکتا. ظلم کرنے والا نے ظلم کیا اور بدتری سے ہے آیا یونی سے تاتار کے افسانے سے آسمان ہو گیا کعبہ کو صنم کھانے سے. اللہ ان کو بھی ہدایت دینے والا ہے کہ جو ظلم و زیادتی پر قبر باندھے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان و اسلام نصیب فرما دے، جو آخرت کے اندر بھی نجات کی ذریعہ ہے. بڑا کریم ہمارا فرض درتی صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف جمہوری بنیاد پر اختیار کر کے خاموش ہو جائیں. ہمارا فرض ہے کہ اس کے اندر اپنا آئینی بنیاد کے اوپر اپنے مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھ کے حکومت کا وہ فرض ہے کہ وہ عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے. حکومتیں خود ہوتی ہے اسی لیے اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو انہیں اندازہ رہنا چاہیے کہ خدا کا قانون سب سے برتر ہے، خدا کی قدرت سب سے برتر ہے. ظاہر ہے کہ کسی کو دے اگر انگریز کی وہ حکومت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا آج اب وہ جا کر محدود ہو کر رہ گئے، ایک دائرے کے اندر محدود ہو گئے. ظاہر ہے کوئی بھی کوئی شخص یہ سمجھتا کہ یہیں پر خیال رہے گا ظلم و زیادتی کے خلاف ہوتا ہے. ظاہر ظلم و زیادتی کے خلاف یہ دنیا چلنے والی نہیں ہوتی. وہ ظلم ختم ہوگا، ظالم ختم ہوں گے اور ظلم و ظالمانہ نظام ختم ہوگا، ظلم کرتے رہنے والا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کا نظام، آپ کا نظریہ حیات اتنا مکمل ہے کہ دنیا کے ہر نظریے حیات کے مقابلے پر آپ جب اس کو پیش کرتے ہیں تو دلائل سے، حجتوں سے، براہین سے اتنا مکمل ہے کہ دوسرا اس کے مقابلے پر پیش نہیں کر سکتا. توحید کے مقابلے پر شرک کو جان نہیں ہے اس کے اندر. اسلامی نظام معاشرت کے اندر، اسلامی نظام عدل کے اندر اور اسلامی نظام تہذیب کے اندر، نظام تنظیم کے اندر، نظام تمدن کے اندر کوئی چیز ایسی کمی نہیں ہے جس میں انسانیت کو خالی نکال سکے. اور دنیا کے بعد جتنے نظام ہیں تو میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جی آپ قدم قدم پر خالی موجود ہو. اس لیے آپ کا نظام، آپ کا نظریہ حیات اتنا کامل اور اتنا مکمل ہو کہ اس کو شکل دینا، اس کو توڑ دینا ظاہر کسی کے بس کی بات نہیں. میرا اور آپ کا بنایا ہوا نظام ہو وہ توڑا جا سکتا، لیکن جو خالق کے کائنات کا بنایا ہوا نظام ہوتا اس کو توڑنے والے انشاءاللہ خود مٹ کر رہیں گے، خود برباد ہو کر رہیں گے. اور بربادیاں چاہے ظاہر ہونی شروع ہو گئی انشاءاللہ ان کے اوپر. ایک طرح اس طرح ان کے اپنے اگر کوئی دعائیں نہیں کرے گا چاہے کسی کے اندر خدا دعاؤں کو دونوں کو سننے والا ہے. ظالم بھی آپ کو دو کام نہیں کر رہا ہے اس کے اندر، لیکن حکومت کو توجہ دلانا یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے. ہم نے وہی راستہ اختیار کیا جو امن کا راستہ، عدل کا راستہ، انصاف کا راستہ. ہم اپنی تہذیب پر، اپنے تمدن پر اس کے مقابلہ کر نہیں سکتا.